بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد کا سلسلہ نسب قصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے طہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ حضرت ختیجہ کی پہلے شادی ابو حالہ بن زرارہ سے ہوئی تھی، جن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جو دونوں صحابی ہیں۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عاص سے ہوئی، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی شادی چچیرے بھائی سیفی بن امیہ سے ہوئی، جس سے ایک لڑکا محمد بن سیفی پیدا ہوا، جس کی اولاد کو حضرت ختیجہ کی نسب کے تعلق سے بنو طاہرہ کہتے ہیں۔ عتیق کی وفات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت ختیجہ سے تھی۔ حضرت ختیجہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ نکاح کے بعد 25 سال زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے مال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مدد دی۔ ازواج مطہرات میں حضرت ختیجہ اور عائشہ باقی سب سے افضل تھیں۔ حضرت ختیجہ نے ہجرت سے 3 سال پہلے 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور کوہ ہجون میں دفن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا۔ ان پر نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سودہ بنت زمعہ کا سلسلہ نسب کعب بن لؤی بن غالب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ پہلے اپنے والد کے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو بن شمس سے نکاح کیا۔ آپ دونوں قدیم الاسلام تھے۔ ان دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت دوئم کی، لیکن جب مکہ میں واپس آئے تو حضرت سکران وفات پا گئے اور ایک لڑکا عبد الرحمن چھوڑا، جو جنگ جالوت میں شہید ہوئے۔ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ گھر بار اور بچوں کا انتظام ان سے تھا۔ یہ دیکھ کر خولہ بنت حکیم نے کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیں۔ خولہ نے حضرت عائشہ و سودہ کا نام بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ خولہ حضرت سودہ کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کو کہا، تو انہوں نے کہا، مجھے منظور ہے، مگر میرے والد سے پوچھ لو۔ چنانچہ وہ اس کے والد کے پاس گئے اور جاہلیت کے طریقہ سے سلام کیا۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ خولہ نے اپنا نام بتا کر پیغام نکاح دیا اور ساتھ کہا کہ سودہ بھی راضی ہے۔ یہ سن کر زمعہ نے کہا، نکاح کے لیے آ جاؤ۔ اس طرح نبوت کے 10ویں سال سودہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ بہن کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سودہ کا بھائی عبداللہ بن زمعہ آیا تو اس نے اپنے سر میں خاک ڈال لی۔ حضرت سودہ بہت طبیعت کی فیاض تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کی تھیلی حضرت سودہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو لانے والے نے کہا، 1 درہم۔
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت تمام درہم تقسیم کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ازواج مطہرات سوائے حضرت سودہ اور زینب بنت جحش کے حج کو جایا کرتی تھیں۔ حضرت سودہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی کی آخری زمانہ میں وفات پائی۔ حضرت عائشہ کا نسب مرہ بن کعب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ آپ بعثت سے 4 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے عبداللہ کنیت رکھتی تھیں۔ 6 سال کی عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ پہلے جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب تھیں۔ خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے رومان کے پاس گئی اور پیغام نکاح دیا۔ رومان رضامند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو ان سے بات کی تو کہا کہ عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اسلام میں میرے بھائی ہو اور یہ جائز نکاح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیوی سے کہا، مطعم بن عدی اپنے پوتے کے لیے رشتہ مانگ چکا ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے تو اب وعدہ خلاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ مطعم کے پاس گئے اور ان سے بات کی تو انہوں نے کہا، اگر ہم نے اس لڑکے کا نکاح تمہارے ہاں کر دیا تو تم اس کو اپنے دین میں داخل کر لو گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ آئے اور خولہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ انہوں نے 66 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت جنت البقیع میں دفن کی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو مروان بن عبد الحکم کی طرف سے اس وقت حاکم مدینہ تھے، نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی اور کئی باتوں پر فضیلت بھی تھی۔ چنانچہ ان کے والد کے سوا اور جوزہ کے والدین مہاجر نہ تھے۔ ان کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ ان کے سوا کسی اور جوزہ نے حضرت جبریل کو نہیں دیکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک لحاف میں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی گود اور قربت میں ہی ہوئی اور حضرت عائشہ حضرت عمر و عثمان کے عہد میں فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمہ فصیحہ تھی۔ آپ سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ آپ زاہدہ اور سخی بہت تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق بعثت سے 5 سال پہلے جب قریش خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے پیدا ہوئیں۔ پہلے خینس بن حذیفہ سہمی کے نکاح میں تھیں۔ انہی کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ حضرت خینس نے غزوہ بدر میں کئی زخم کھائے اور ان زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے تو حضرت خینس کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
آپ کے نکاح کی فکر ہوئی۔ فتح بدر کے دن حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر تم چاہو تو میں حفصہ کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا ابھی نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، وہ چپ رہے اور کوئی جواب نہ دیا، تو اس بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت حفصہ نے حضرت معاویہ کے عہد میں وفات پائی۔ مروان بن الحکم نے، جو مدینہ کا گورنر تھا، نماز جنازہ پڑھائی اور بنو حزم کے گھر سے مغیرہ کے گھر تک جنازہ کو کندھا دیا، اور مغیرہ کے گھر سے قبر تک حضرت ابو ہریرہ نے یہ شرف حاصل کیا۔ آپ قرآن و فرائض و حلال و حرام و اشعار عرب سے واقف تھیں۔